الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس صحابی کا واقعہ پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ صہیب ہمارے نام کا واقعہ ہے۔ اے ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا اللہ نبی علیہ السلام نے ابو یحییٰ کو کہا، ہم میں سے کون ہے جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو نہ جانتا ہو اور ان کی سیرت کے اہم ترین واقعات جاننے میں دلچسپی نہ رکھتا ہوں، لیکن ہم میں سے اکثر اور بیشتر یہ بات نہیں جانتے کہ آپ رومی نہیں تھے بلکہ خالص عربی النسل تھے۔ باپ کی جانب سے نمیری اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے، یعنی ان کے والد قبیلہ بنو نمیر اور والدہ قبیلہ بنو تمیم سے تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا روم کی طرف انتساب ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو کہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے گا اور تاریخ دان اسے نہایت دلچسپی سے بیان کرتے رہیں گے۔ بعثت نبوی سے 2 سال پہلے کی بات ہے، بصرہ سے ملحقہ قدیمی شہر ابلا کا گورنر سنان بن مالک نمبری تھا۔ اس کی تقرری شاہ ایران کے امپائر کی گئی تھی۔ اسے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار اپنے 5 سالہ بچے صہیب کے ساتھ تھا۔ صہیب رضی اللہ عنہ خوبصورت اور سرخ سنہری بالوں والا جاذب نظر اور دلکش بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے فطانت و ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی۔ ہر وقت خوش و خرم رہتا، طبیعت میں خوش دلی و خوش مزاجی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو جاتا اور تمام تھکاوٹ آن وحد میں کفور ہو جاتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے خدام اور حفاظی دستے کے ہمراہ اپنے لخت جگر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو لے کر سیر و سیاحت کی غرض سے عراق کے نہایت خوبصورت مقام سنی نامی بستی کا رخ کیا۔ وہاں ابھی یہ پہنچی تھی کہ روم کے لشکر نے اس بستی پر حملہ کر دیا، ان کے تمام حفاظی دستوں کو قتل کر دیا، سب مال و متاع چھین لیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کو روم لے جا کر غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا گیا۔ وہ بکتے ہوئے ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ ان کی حالت ان ہزاروں غلاموں کی سی تھی جن سے روم کے محلات بھرے پڑے تھے۔ اس طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو رومی معاشرے کے داخلی حالات کو بنظر عمیق دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے محلات میں منکرات و فواحش کی گرم بازاری بچشم خود دیکھی۔ جب آپ نے کمزور و ناتواں لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مشاہدہ کیا تو ان کے دل میں رومی معاشرے کے خلاف شدید نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے۔ وہ اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ اس معاشرے کو ہولناک طوفان ہی پاک کر سکتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ غلام کی حیثیت سے روم میں پرورش پانے لگے اور اسی سرزمین میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ عربی زبان تقریباً بھول گئے تھے، لیکن یہ احساس بدستور قائم رہا کہ میں عربی النسل ہوں اور صحرائی باشندوں کی اولاد ہوں۔ یعنی اپنی قوم سے جا ملنے کا شوق بدستور قائم رہا اور اس میں ایک لحظہ کے لیے بھی کبھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور سرزمین عرب کی زیارت کا شوق اس پر مستزاد۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک نصرانی نجومی کو اپنے آقا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، عنقریب جزیرہ نمائے عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم کی نبوت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو جہالت کی طریقوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال لائے گا۔ ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو غلامی کی زنجیر توڑ کر بھاگ نکلنے کا موقع میسر آیا اور آپ نے ام القریٰ مکہ معظمہ جلوہ گاہ نبی منتظر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زبان کی لکنت اور سنہری بالوں کی وجہ سے باشندگان مکہ آپ کو صہیب رومی کے نام سے پکارنے لگے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار عبداللہ بن جدعان سے مل کر تجارت شروع کر دی، جس میں بہت نفع ہونے لگا اور تھوڑے ہی عرصے میں بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تجارتی مصروفیات کے باوجود حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو نصرانی نجومی کی وہ بات نہ بھولی جو انہوں نے اپنے رومی آقا کی زبان سے سنی تھی کہ عنقریب مکہ معظمہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اکثر اپنے دل میں سوچا کرتے کہ یہ سنہری موقع مجھے کب نصیب ہوگا، مجھے کب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا۔
ایک روز حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تجارتی سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو توحید باری تعالیٰ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، عدل و انصاف اور معروف کا حکم دیتے ہیں، فواحش و منکرات سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت صہیب نے پوچھا کیا آپ وہی ہیں جسے لوگ امین صادق کے نام سے پکارتے ہیں؟ انہوں نے بتایا گیا کہ ہاں۔ پوچھا آپ کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا صفا کے پاس دار ارقم میں، لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ دیکھنا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دوبر کر دیں گے۔ تم یہاں غریب الوطن ہو، تمہارا یہاں کوئی خاندان نہیں جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ باشندگان مکہ سے نظریں چراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرائے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے شناسائی تھی، پوچھا عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار بولے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب نے کہا میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق ہوں۔ حضرت عمار بولے میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت صہیب نے کہا واہ، تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کے سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ دن بھر سرچشمہ اسلام سے سیراب اور ہادی برحق سے فیضیاب ہوتے رہے۔ دن ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی۔ اہلیان مکہ نیند کی آغوش میں مستورات تراحت ہوئے تو دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلے۔ ان کے سینے نور ایمان سے منور ہو چکے تھے اور اس نور ایمانی سے نے ان کے لیے تمام دنیا روشن کر دی تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی ہمراہ قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے۔ قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب و تکالیف سے اٹا ہوا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکے کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال، تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی تھی۔ بلاخر انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ایک خنک رات میں قضائے حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے مبارک ہو، لات و عزا نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں پر جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب اس صورتحال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حضرت صہیب ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر سر پر دوڑے۔ صہیب رضی اللہ عنہ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکالا اور کمان پر چڑھا کر کہنے لگے اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم اگر تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہارے اتنے آدمی قتل نہ کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر موجود ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دوں گا۔ یہ مارکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے بازوں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرأت مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا لات عزا کی قسم ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تو مفلس و خلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ
یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ آپ نے اس کی بات سن کر ارشاد فرمایا اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کر دو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپایا ہوا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر وہ سب واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وفور شوق سے مدینہ منورہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا آپ کو غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں مورزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی اور چاق و چبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر صبح منظر رواں دعا ہوتے۔ جب آپ وادی قبا میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا، سودا بہت ہی مفید رہا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کو پہلے ہی خبر کر دی۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور عرض کی یا رسول اللہ باخدا مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، یقیناً یہ خبر آپ کو جبرائیل امین نے دی ہوگی، بلا شبہ یہ سودا نفع بخش رہا۔ وہی الہی نے اس کی تصدیق کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام اس پر شاہد ٹھہرے کیونکہ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات لے کر نازل ہوئے تھے۔ انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حسن انجام مبارک ہو۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہاں سے چلے اور کہاں آ کر پہنچے، کہاں اسلام قبول کیا، کیسے ہجرت کی۔ جو دین اسلام کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، جو دین اسلام کی قدر و قیمت و منزل کو پہچانتے ہیں، انہیں دنیا کے مال سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تو ایک صحابی ہیں اور نہ جانے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ جتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر دی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی مائیکل آل نہیں جو اپنا اتنا زیادہ خزانہ دے دے اور یہ صرف کہے کہ مجھے جانے دے کہ میں جا کے اللہ کے نبی کا دیدار کر سکوں، اور کوئی نہیں۔ حالانکہ وہ اسے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم کافر ہو جاؤ، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا مال دے دو چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اللہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور اللہ نے جبرائیل امین کو پیغام دے کر بھیجا اور بتایا کہ جو تم نے یہ سودا کیا ہے یہ سودا بڑا نفع بخش ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جنت میں ان کا ساتھی بنائے۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی پینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔